میں درخواست کرتا ہوں محترم صاحبزادہ صاحب سے کہ چشتیوں کے ہاں حضور جو وسعت مشرب ہے جی یہاں سب کانٹیننٹ میں اقوامیں بہت سی تھیں، اقوام بہت سی تھیں، بہت سارے مذاہب تھے اور بہت زیادہ رسوم و رواج تھے. میرا خیال ہے جتنی جامعیت اور وسعت اور کشادگی کا مظاہرہ مطلوب تھا اتنا ہی کیا گیا. صحیح. یہ اگر آپ تمام سلاسل کو دیکھیں اور اسلام کی تحریک کو دیکھیں تو اسلام کو جو سب سے نیا تجربہ ہوتا ہے تبلیغ دین کے حوالے سے، معاشرتی اعتبار سے، یہ جب عرب زمینوں میں پھیلتا ہے تو ایک ہی زبان ہے، تقریباً ایک ہی ثقافت ہے. جی ٹھیک ہے. یہ فارس کی سرزمین پہ پہنچتا ہے تو ایک ہی زبان ہے، تقریباً بالکل ایک ہی جو ہے. بہت خوب، بہت عمدہ نکتہ. یہ وسط ایشیا میں جاتا ہے تو ایک ہی ڈھب ہے، ایک ہی زبان ہے، ایک طرح سے ثقافت ہے، ایک ہی بڑا سارا قبیلہ بھی ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. واہ. اسلام کا جو اصل رنگ آیا ہے نا صحیح خوبصورتی اور اسلام کے میسج کی، چیلنج بھی وہ ہے کہ جب یہ بر صغیر میں آتا ہے، بر صغیر تو اتنا ڈائیورسیفائیڈ ایریا. آپ دیکھیں کہ آپ نیل کی سویلائزیشن لے لیں یا آپ چائنا کی سویلائزیشن لے لیں، یہ ڈائیورسیفائیڈ قسم کی وہ نہیں ہے. جی آپ سندھ کو اور ہند کو جب دیکھتے ہیں تو یہ ایک اور خطہ ہے. یہاں پر مذاہب کی ایک طویل تعداد ہے، بے شک، اور یہاں پر مذہب کی روایت سب سے پرانی ہے، کوئی شک نہیں. جی بالکل. اور اس روایت کے اوپر ایک ثقافت جو ہے وہ ہزاروں سالوں سے اپنے علم کا، اپنے علوم کا سکہ منوا چکی ہے. یہ ایک وہ دھرتی ہے جو دنیا بھر کا امیر ترین جگہ ہے، کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. بالکل. علوم و فنون کا ان کے اپنے ہی علوم و فنون. بالکل. اب یہاں پر اسلام جب آئے گا تو وہ مکالمے سے شروع ہوگا. واہ 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 واہ. جی کیا خوبصورت بات کی. یہاں پر آپ اگر اجازت دیں بسم اللہ تو میں یہ عرض کروں کہ بین المذاہب اور بین الاقوام اور بین القبائل مکالمے کی بنیاد جنوبی ایشیا میں چشتیوں نے رکھی ہے. پڑی ہی تب ہے. اس سے پہلے اقوام میں کوئی ڈائیلاگ نہیں ہے. کیا بات ہے. اس سے پہلے جو ہے مذاہب کے اندر ڈائیلاگ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈائیلاگ فرمایا. سبحان اللہ. سبحان. اور اس کے بعد جو ہے وہ نائب سلطان، نائب رسول جو ہے تجدید سنت مصطفیٰ ہوئی. سبحان اللہ سے. اجمیر شریف کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ وہاں پر جو ہے وہ ایک ٹرائکا ہے جی جس میں ایک طرف وہ ریلیجس کلرگی ہے، وہ سادھو رام دیو ہے، اجے پال جو ہے وہ ہے، ادھر سے جو ہے وہ پرتھوی راج جو ہے وہ ہیں، پھر راجے کی ماں ہے. جی راجے کی ماں وہ ہے کہ جس کو خواب میں، عالم خواب میں جس کو بشارتیں ہو رہی ہیں کہ ایک مسلمان درویش آئے گا، اس کو پریشان نہیں کرو گے تو یہ سلطنت چلتی رہے گی نہیں. اور وہ اپنے بیٹے کو بار بار روک بھی رہی ہے. کیا بات. جی اب خواجہ صاحب جب یہاں پر تشریف لائیں، اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ اسلام کو بھی جب پڑھنا ہے تو اسلام کی یہاں پر وہ پرتیں کھلی ہیں جس میں وہ کہتا ہے کہ نہ عربی کو اجمی کے اوپر فضیلت ہے، نہ کالے کو گورے کے اوپر جو ہے وہ فضیلت ہے، نہ کسی زبان کی وجہ سے کوئی فضیلت ہے، صرف تقوی. صرف تقوی. تو یہ یہاں پر آ کے پریکٹس ہوا. واہ. یہ والا باب جو ہے نا صحیح، اس کی مکمل جولانیاں جو ہے اگر آپ کہیں کیا کہنے تو وہ خواجہ صاحب کی صورت میں جو ہے وہ آپ نے فرمایا زبان فارسی. ٹھیک ہے. وہاں پر فارسی بولنے والے تھے لوگ کیا؟ جی کون سا بھائی اظہاریہ ہے، کون سی کمیونیکیشن ہے. وہ پڑھے لکھے ہی اور ہیں. جی یہ جو بر صغیر کے علوم تھے یہ اور تھے، جو علوم سرکار لے کر آ رہے ہیں وہ اور ہیں. بالکل. تو یہ کیا چیز تھی جو کھینچ رہی؟ کیا بات. یہ تو آپ کچھ بتائیں ہمیں کہ یہ کیا چیز تھی کہ بندہ خاموش بیٹھا ہے. سبحان اللہ. آج ہم جماعتوں کی صورت میں، جی آج ہم ذرائع ابلاغ کے تمام جو اختیار کرتے ہیں وسیلے جتنے ہیں اس کو کرتے ہوئے بھی وہ نتائج مرتب نہیں ہو رہے. ہم پیغام ہی نہیں پہنچا رہے، بدلنا تو دور کی بات. بالکل ایسا. اور ایک اور بڑی مزیدار بات بتاؤں سے، یہ جو بر صغیر کا معاملہ ہے، اس میں ہم یہ نوٹ کریں گے
کہ اسلام میں داخل ہونے والے سب سے زیادہ لوگ جی وہ یہاں سے ہیں، واہ، عرب، ترک اور وسط ایشیا، یہ اور افریقہ بھی اٹھا لیں، بالکل سب سے زیادہ جو اسلام کے اندر لوگ داخل ہوئے ہیں وہ اس خطے عددی تعداد کے اندر، تو وہ یہاں کے لوگ ہیں۔ ایک علامہ اقبال نے حضور ایسے ہی تو نہیں کہا کہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے،